جب میں نے ان کی تلاوت سنی اور سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا کہ حضرت قاری صاحب آپ بادشاہوں کی دعوت پہ تو جاتے ہیں، ایک دفعہ فقراء کی دعوت پہ بھی پاکستان تشریف لائیے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں تو فقیر ابن فقیر ہوں، بھیک مانگ کے میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، اپنی حیثیت نہیں بھولا، میں آپ حضرات کی دعوت پر آؤں گا۔ جمعرات کے دن اچانک ان کا ٹیلی فون دوحے سے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہم جمعے کو کراچی پہنچ گئے، ہفتے کے دن یہ آئے، اتوار کو 1.5-2 لاکھ کراچی کے مسلمانوں نے قرآن سنا۔ ملتان تشریف لائے، اچانک یہ پروگرام سب ٹیلی فونوں پر بنے تو ملتان میں 2 لاکھ کے قریب فرزندان توحید نے ان سے قرآن کی تلاوت سنی۔ تیرا غازی خان جیسے چھوٹے سے شہر میں 1 لاکھ کا اجتماع ہوگا اور رات گوجرانوالے میں 1 لاکھ کے قریب اجتماع تھا۔ قاری صاحب ساری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے، انہوں نے امریکہ میں قرآن پڑھا تو نقد 400 آدمی ان کے اجتماع میں مسلمان ہو گئے۔ ایدی امین کی دعوت پر گئے، یوگینڈا میں قرآن پڑھا، 72 آدمی کمپالا میں ان کی تلاوت سن کر مسلمان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک غریب باپ کے بیٹے کو یہ توفیق دی کہ وہ ساری دنیا میں قرآن کا مبلغ بن کر اللہ کے دین کی آواز کو دنیا میں پہنچائے۔ میں مجلس علماء پاکستان کی طرف سے، جس کا میں صدر ہوں اور جس کی دعوت پر یہ تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مصر کے صدر حسنی مبارک کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ضمن میں ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دورے میں جب یہ کراچی پہنچے تو 12 بجے رات کو ٹیلی فون پر ان سے بات اور انہیں خوش آمدید کہا۔ میں نے انہیں کہا قاری صاحب، پاکستان کے ادنا مزدور سے لے کر پاکستان کے صدر تک ہر شخص آپ کے آنے کی وجہ سے خوش ہے۔ پھر صدر محترم نے دوسرے دن ملاقات کے لیے کہا کہ میں قاری صاحب سے کراچی میں ملاقات کروں گا۔ تشریف لائے، ملاقات فرمائی اور آلن و سالن مرحبا کہہ کے استقبال کیا، اور ایسے چپٹ گئے جیسے کوئی محب اپنے محبوب کو سینے سے لگاتا۔ میں نے حکومت کا اس ضمن میں بھی شکریہ ادا کرنا ہے کہ انہوں نے ہماری ممکنہ جلسوں کی اجازت دی، رہائش کے انتظامات میں تعاون کیا، اور خصوصاً گورنر صاحب پنجاب کو رات میں نے خط لکھا، انہوں نے وزیر اوقاف جناب نواب زادہ محمد ذاکر صاحب قریشی کو آج بطور خاص کہا کہ آپ اس محفل میں آئیں، اور پورے صوبہ پنجاب میں انہوں نے اس انداز میں قاری صاحب کے لیے انتظامات کرائے کہ اس پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ویسے بھی ہم بادشاہی مسجد کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ان کے حکم سے 30 لاکھ کے قریب روپیہ اس مسجد پر لگا، قالین آئے، پتھر آئے، گرم ٹھنڈے پانی کا انتظام ہوا، یہ لاؤڈ سپیکر لگا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جزائے خیر انہیں عطا فرمائے۔ قاری باسط صاحب اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں، سکون سے اور پیار سے ان کا قرآن سنیے، اور اس سے پہلے کہ وہ قرآن مجید پڑھیں، ہم ایک حقیر سا نذرانہ ان کی خدمت میں انجمن تاجران لاہور کی طرف سے
مقصود بٹ صاحب وزیر صاحب کے ہاتھوں 10,000 روپے کا حقیر نذرانہ، یہ کوئی نذرانہ نہیں۔ علامہ ابن قیم نے کہا النقطۃ من القرآن خیر من الدنیا وما فیہا، قرآن کا ایک نقطہ ایک پلڑے میں ہو اور کل کائنات دوسرے پلڑے میں، تو نقطے کا وزن بڑھ جائے گا۔ قاری صاحب ہم آپ کی قیمت نہیں دے سکتے نہ قرآن کی، یہ حقیر سا نذرانہ ہے جو لاہور کے مسلمان آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہم غریب ہیں، ہم بادشاہ نہیں، ہم جانتے ہیں کہ شاہ فیصل آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے تھے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جب تم نے مغربی جرمنی کی عیسائی پارلیمنٹ کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے تمہیں کروڑوں روپے کا چیک دیا، لیکن یہ فقیروں کا حقیر نذرانہ قرآن کی قاری کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ میں جناب نواب زادہ صاحب کو تکلیف دوں گا اور حاجی مقصود بٹ صاحب کو یہ تشریف لائیں اور فضل جائیں۔ فضل مسئلہ حاضی الشیخ حقیر علی من جانب رسول اللہ ومن رئیس الاتحاد جزاک اللہ۔ اب تشریف رکھیے اور قاری صاحب سے قرآن مجید سنیے اور اپنے دلوں کے ایمان کے جذبات کو تازہ کیجیے۔